آج آسمان کی وہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یعنی فرشتے ہیں جو زمین پر بھی آتے ہیں اور آسمانوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، آج محو حیرت ہیں۔ اور جب آدم کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ زمین پر جا کر جھگڑا کریں گے۔ کچھ حیرت انگیز خبریں حکومت پاکستان نے صدر ٹرمپ کو 2026 کا نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ یہ کیوں کی گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے جن کی جوانیاں برباد ہو گئیں، جن کی عورتیں برباد ہو گئیں، جن کے ساتھ کھلے عام ریپ کرتے رہے انڈیا کی آرمی، جن نوجوانوں کو ہلاک کرتے رہے، شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی، ان کی زوجاؤں کی عزتیں لٹتی رہیں اور ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا، اس بات پر یہ امن کا انعام نامزد کیا گیا ہے۔ دوسرا، مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اور جو جارحیت اسرائیل نے کی ہے، اس پہ انعام کی سفارش کی گئی ہے کہ امن پسند صدر ہیں۔ نمبر 2، تقریباً 78 سال سے اسرائیل نے جو ظلم فلسطینی عوام کے اوپر ان کی اپنی سرزمین پر قبضہ کر کے اور مختلف اوقات میں حملے کر کے اپنی طاقت کے بیس پر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور بولنے کی اجازت بھی نہ دی گئی، نہ پانی تھا، نہ کھانا پہنچنے کے لیے کوئی ایسی رسد گاہ تھی کہ جہاں سے ان تک کھانا پہنچ پاتا۔ ایسے میں تمام مسلمان دنیا، عالمی دنیا نے کیوں ساتھ دینا تھا؟ وہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن مسلمان دنیا خاموش رہی۔ اور اب جو موجودہ 1.5 سال سے جو جارحیت نیتن یاہو نے کی، اس کی اس جارحیت پر یہ انعام کے حقدار ہیں، نوبل انعام کے، کہ یہ امن یافتہ ہیں، امن کا نوبل انہیں دیا جائے۔ اس بچی کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو روتے ہوئے مرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں اللہ پاک سے آپ لوگوں کی شکایت کروں گی، آج اس کی روح پکار رہی ہے۔ آج ان شہداء کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی مسلمان تھے ہمارے مرنے کے بعد کہ جو ہمارے لیے کچھ کرتے، ہمارے بچوں کے لیے کچھ کرتے۔ ہاسپٹلس غزہ کے حملے کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ غلطی سے اگر کوئی تھوڑا سا ٹکڑا کسی میزائل کا لگ گیا تو کیونکہ اس میں اعلیٰ قوم بستی تھی، یہودی تو سب سے زیادہ اعلیٰ قوم ہے، مسلمان پست ترین قوم ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو۔ اور اس پہ اس نے ایک چیخ و پکار شروع کر دی، لیکن اسے غزہ کا وہ ہاسپٹل یاد نہیں آیا، وہ عورتیں یاد نہیں آئیں کہ لائن لگا کے کھانے کس طرح مل رہے ہیں، کسی کو مل رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا۔ اس بات پر اس کو انعام دیا گیا۔ صومالیہ، افریقہ کے غریب ممالک، برما، نیپال اور بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ ماؤں کے دودھ خشک ہو چکے ہیں اور غزہ کے خواتین کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، رو کر۔ اس پر انعام دیا گیا ہے، اس پہ سفارش کی گئی ہے، صرف اس لیے کہ اس نے پاکستان کو انڈیا سے بچایا، کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا، پاکستان کے اعترافات۔ مسئلہ کشمیر کے حل میں ٹرمپ کی سنجیدہ
दिलचस्पी को सराहते हैं। आपसे ज़्यादा तो मैं संजीदा हूँ, ट्रंप से ज़्यादा मैं संजीदा हूँ, क्योंकि मेरे मुसलमान भाई हैं। हमारा हिस्सा था वो जिस पे वो कब्जा करके बैठा हुआ है, और वो ट्रंप का दोस्त है इंडिया। नेतन्याहू अमेरिका का दोस्त है, उसका बगल बच्चा है। कोई आवाज़ उठी कि पहले इन पे जुल्म बंद करो, बाद में आप मशरिक़ वस्ता की तरफ जाओ। वो इतनी दूर बैठा हुआ है, खुद हज़ारों के हिसाब से अपने पास एटमी हथियार लिए बैठे हैं। तो कितने मुल्क तबाह कर दिए आपने कि जो ईरान अगर बना लेता, अव्वल तो उसने 10 दफ़ा आपसे कहा है कि तब पूरी दुनिया को ऑफर की, पाकिस्तान की तरह, पहलगाम के वाक़े की तरह, कि आओ और आके देखो कि हम क्या बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका बाज नहीं आया। किस वजह से बाज नहीं आया? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान मुल्क था। इंडिया ने इसलिए नहीं भेजा कि वो हिंदू मुल्क था और हम मुसलमान मुल्क थे। कितनी रिजेंबलिंग है कि हमारे यहाँ का जो ट्रंप बैठा हुआ है जेल में, उसके जब कोई बहुत ही अजीज दोस्त मर जाते थे या कुछ मर जाते थे तो उनको बुला के अपने पास ताज़ियत करता था। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, वो जहाँ ठहरे हुए होते हैं वहाँ उनको पैगाम दिया जाता है कि ट्रंप साहब आपको याद कर रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने आपको शुक्रिया के लिए बुलाया है अपने पास, आपके अपने मुल्क में थे। ट्रंप साहब आपको खुद जाना चाहिए था। अगर आप उनके ऊपर नाज करते हैं, अगर आप उन पर फ़ख्र करते हैं, आप अपने पास बुलाकर अपनी बरतरी को साबित करना चाहते हैं, ये आपके एहसास कमतरी है। फिर पाकिस्तान हमारा फरमाता है कि सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया, वरना बड़ा एहसान था इनका। ये हमारा बयानुल मरसूस जो कलाम पाक की आयत से निकला था, उस पे नहीं था हमें, बल्कि हमें अगर बचाया तो वो ट्रंप ने बचाया। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार, ज़बरदस्त। यानी पूरा आप देखें कि इस वक्त आपके गज़ा के मासूम बच्चे, वहाँ आज की खबर है कि पीने के लिए पानी मैसर नहीं है उनको। कल की खबर है कि 2 दिन में 85 बच्चों को, बूढ़ों को और जवानों को शहीद किया। ये नज़र नहीं आया। आलमी मीडिया उनकी तस्वीरें दिखा दिखा के थक गई। हमारे दिलों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वक्त के यजीद, वक्त के फ़िरौन बन चुके हैं। मुझे पाकिस्तान से प्यार है। ये कब से प्यार हो गया सदर ट्रंप को पाकिस्तान से? पाकिस्तान मीन्स मुस्लिम, ईरान मीन्स मुस्लिम, फ़लस्तीन मीन्स मुस्लिम, लीबिया मीन्स मुस्लिम। इसी तरह कई हमारे इस्लामी मुल्क थे, वो सारे मुसलमान थे। क्या आपने उनके साथ किया? अब ट्रंप साहब फरमाते हैं कि ये मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि लिबरल्स को दिया जाता है। ये तो लिबरल है ही नहीं। ये खुद तस्लीम कर रहा है कि मुझे इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं लिबरल नहीं हूँ। लेकिन हम कह रहे हैं, हम सिफारिश कर रहे हैं कि इन्हें अमन का नोबेल वो दिया जाए प्राइज़। अब कहते हैं कि मुसलमान मुल्क ईरान पर हमला करने के फैसले पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा और उसके बाद मुस्लिम मुल्क ईरान पर हमले से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। फिर पाकिस्तान कहता है कि भारतीय जारियत से ख़वातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। हुकूमत पाकिस्तान, कितने बच्चे, कितने ख़वातीन? वो तो शहादत का रुतबा मिला उन्हें, लेकिन जहाँ हज़ारों शहीद हुए और मकबूजा कश्मीर में भी तकरीबन 76-77 सालों से उनकी नस्लें तबाह हो गईं। अल्लाह अकबर कहते कहते, नमाजें पढ़ते पढ़ते, और यहाँ के नमाजें पढ़ने वाले किससे मदद मांग रहे हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सवालिया निशान नहीं उठ रहा? सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। क्या बात है। जबकि पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुसलमान मुल्क ईरान था। दहाइयों से उसके ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं। आप बोले
آپ نے کوئی ٹریڈ کی اس کے ساتھ؟ اپنے بلبوتے پہ ابھی بھی اکیلا لڑ رہا ہے. کل تک جو کچھ آپ اسمبلی میں قراردادیں منظور کر رہے تھے، آپ دیکھ لیجئے گا. حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارا دوست ہے. اگر اس کے دشمن سے دوستی رکھو گے تو سمجھو کہ اپنے دوست سے دشمنی رکھی تم نے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا کیا کردار ہے کہ جس نے تسلیم کیا اس پہ سینکشن لگیں، ہم خاموش رہے. اس غریب ملک کیا کر سکتا ہے؟ مجھے یہی کہنا تھا. اس کے بعد ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں عید مباہلہ کے حوالے سے کہ مباہلے میں بھی نجران کے عیسائیوں نے جب انکار کیا کہ یہ سچا رسول نہیں ہے، ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو اس میں ہار گیا اس پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کلام پاک کی آیت ہے. آج علی خامنہئی صاحب، سید علی سیستانی صاحب آپ کو دیتے ہیں کہ آؤ اور ہم سے مباہلہ کرو. اور آپ اپنے بائبل میں بھی پڑھیں، اس سے پہلے بھی یہ مباہلے ہوتے رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا اور صلح کر لی تھی ان سے. آپ بھی سب مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں. صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا صلح. مسلمان تو ہمیشہ ہی صلح کا پیغام دیتا ہے کیونکہ یہ اسلام ہے اور اسلام سلامتی کا مذہب ہے. جتنی سچ میں راحت کلام پاک نے فرما دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر اللہ مددگار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اپنے فیملی چینل کے تمام ممبرانز کو جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میرے کچھ خاموش ساتھی ہیں وہ مجھے سنتے ہیں اور مجھے بتاتے رہے، کیونکہ میں بالکل نیا ہوں اس چینل میں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. پیسے کی کبھی لالچ نہیں کی. کبھی مجھے جو ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ 2 وقت کی روٹی مجھے دے دیتا ہے. میں عزت کے ساتھ اس روٹی کو کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں آپ سے اگر کچھ چاہتا ہوں تو یہ کہ آپ میرے یہ پروگرام سن لیں گے. اگر شاید ان میں سے کچھ لوگ سمجھ جائیں، میری عاقبت سمجھ جائے گی. اس لیے کہ میں سچائی کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، سچائی کے ساتھ ہی کر رہا ہوں، ورنہ میں 5-7 منٹ کا پروگرام کو ایسے واہیات قسم کے کر کے میں غائب ہو جاؤں. میرے بہت سارے جو ہے نا سبسکرائبر ایک رات میں بن جائیں گے، ایک رات کے اندر. لیکن میرا ضمیر، میرے اندر کا نفس لوامہ جو ہے وہ مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گا. راتوں کی نیندیں میری برباد ہو جائیں گی. کوئی اختلافات ہوں آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں، میں پروگرام میں اس کا جواب دے دوں گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ترجمہ کنز الایمان میں، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلیے، تو تم ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں. تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں، تم خود بھی آؤ. پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں. اب یہ کیوں واقعہ پیش آیا، پھر گزارش کر دوں کہ وہ کون بدنصیب ہوگا کہ جو نبی کی آل سے محبت نہیں چاہے گا یا ان کی محبت نہ پا کر واپس کفر کی طرف پلٹ جائے گا، کیونکہ ان کی محبت ہم پر واجب ہے. جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی اس نے دین اسلام سے اخراج کیا، خارج ہو گیا. اس کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مباہلے والی آیت ندعو ابناءنا و ابناءکم، اور مباہلے کے لیے ہم اپنے بیٹے بلائیں تم اپنے بیٹے بلاؤ، نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ میں اہل سنت کی
جو کہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں مذہب پایا جاتا ہے پاک و ہند میں، ان کی ریفرنسز سے یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور نجران ایک چھوٹا سا قصبہ تھا مدینے کے قریب کہ جہاں پہ نصرانی رہا کرتے تھے، عیسائی رہا کرتے تھے۔ عام خیال یہ ہے کہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ تو نجران کے نصرانیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے 60 آدمی بھیجے تھے، جن میں سے 14 شخص ان کے سردار تھے، جن کے نام یہ ہیں عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، سید جس کا نام اہم تھا، ابو حارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور اوس بن حارث، زید، قیس، یزید اور اس کے دونوں لڑکے اور خویلد، اور عمرو، خالد، عبداللہ اور محسن، یہ سب 14 سردار تھے۔ لیکن پھر ان میں بڑے سردار 3 شخص تھے۔ عاقب جو امیر قوم تھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا بہت، اور صاحب مشورہ تھا، اور اسی کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، اور سید جو ان کا لاٹ پادری تھا، سب سے بڑا لاٹ پادری تھا، اور ان کا مدرس اعلیٰ بھی تھا۔ یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا، لیکن نصرانی بن گیا تھا، اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آوبھگت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے تعمیر کرا دیے تھے، اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر و مدارات اور خدمت و عزت کرتے رہتے تھے۔ یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان سے واقف تھا، اور اگلی کتابوں میں آپ کی صفتیں پڑھ چکا تھا۔ دل سے آپ کی نبوت کا قائل تھا، لیکن نصرانیوں میں جو اس کی تکریم و تعظیم تھی، اور وہاں جو جاہ و منصب اسے حاصل تھا، اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ تو وہ دل سے اگر قائل تھا تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دل سے بہت سارے قائل تھے لیکن نہیں آئے۔ غرض یہ وفد مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے۔ یہ لوگ نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے اور خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ان کے بعد ان جیسا با شوکت وفد کوئی نہیں آیا۔ ان کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں ہی اپنے طریق پر نماز ادا کر لی۔ بعد نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی۔ ادھر سے بولنے والے یہ 3 شخص تھے، حارثہ بن علقمہ، عاقب یعنی عبد المسیح، اور سید یعنی اہم۔ یہ گو شاہی مذہب پر تھے، لیکن کچھ امور میں اختلاف رکھتے تھے۔ حضرت مسیح کی نسبت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان تینوں کا خیال یہ تھا یعنی وہ خود اللہ جل شانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے، اور 3 میں کا تیسرا ہے۔ اللہ ان کے اس ناپاک قول سے مبرہ ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تقریباً تمام نصارہ کا یہی عقیدہ ہے۔ مسیح کے اللہ ہونے کی دلیل تو ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اندھوں اور کوڑیوں اور بیماروں کو شفا دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مار کر اڑا دیا کرتا تھا۔ اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس سے اللہ کے حکم سے سرزد ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی باتوں کے سچ ہونے پر اور حضرت عیسیٰ کی نبوت پر مثبت دلیل ہو جائیں۔ اللہ کا لڑکا ماننے والوں کی حجت یہ تھی کہ ان کا بظاہر کوئی باپ نہ تھا اور گہوارے میں ہی بولنے لگے تھے۔ یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تاکہ لوگ اللہ کو اسباب کا محکوم اور عادت کا محتاج نہ سمجھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور 3 میں تیسرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہم نے کیا، ہمارا امر، ہماری مخلوق، ہم نے فیصلہ کیا وغیرہ۔ بس اگر اللہ اکیلا ایک ہی ہوتا تو یوں نہ فرماتا، بلکہ فرماتا میں نے کیا، میرا امر، میری مخلوق، میں نے فیصلہ کیا وغیرہ۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ 3 ہے، خود اللہ رب کعبہ اور عیسیٰ اور مریم، جس کا جواب یہ ہے کہ ہم کا لفظ منکروں کے قول سے پاک و بلند ہے۔ ان کے تمام عقائد کی تردید قرآن کریم میں نازل ہوئی جب یہ دونوں پادری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا یہ اسلام قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی
اولاد مانتے ہو, سلیب کی پوجا کرتے ہو, خنزیر کھاتے ہو. انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس پر خاموش رہے اور سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر آخر تک کی آیتیں ان کے جواب میں نازل فرمائیں. ان لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اس مباہلے کی دعوت دی تو ان نصرانیوں نے رات بھر کی مہلت مانگی. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے کاشانہ نبوت سے نکل پڑے. مگر نجران کے نصرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کا اقرار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی. جب ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم غور و فکر کر لیں. چنانچہ عاقب جو صاحب رائے تھا اس نے کہا، اے مسیحیو، تم قسم بخدا جان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، اور جب کسی قوم نے کسی پیغمبر سے مباہلہ کیا تو ان کا بڑا بچا اور نہ چھوٹا. اگر تم نے مباہلہ کیا تو تم ضرور ہلاک ہو جاؤ گے. بس اگر تم اپنے دین کی محبت میں انکار کرتے ہو تو ان سے معاہدہ صلح کر کے اپنے علاقے کی طرف لوٹ چلو. بس وہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ آپ نے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، حسن کا ہاتھ پکڑنے والے تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کی پیچھے چلنے والی تھیں جبکہ علی ان کے پیچھے تھے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. اس پر نجران کے پادری نے کہا، یہ وفد نجران، میں اپنے سامنے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ان کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائے گا. بس تم ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور سطح زمین پر کوئی ایک مسیحی بھی باقی نہ رہے گا. اس پر مسیحیوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم نے رائے قائم کی ہے کہ مباہلہ نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 حلے ارسال ادا کرنے پر ان سے صلح کر لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اہل نجران پر ہلاکت لٹک رہی تھی. اگر وہ مباہلہ کرتے تو مس ہو کر بندر و سور بن جاتے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مباہلہ کیا ہے اور مناظرہ کیا ہے. مباہلہ وہ ہے کہ جو کافر کرتا ہے کسی مسلمان سے، وہ بھی نبوت میں، اور یہ مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان سے پہلے انبیاء نے کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مناظرے تو ہوتے رہے لیکن مباہلہ نہیں ہوا. فرق یہ ہے مباہلے میں اور مناظرے میں. شیعہ اور سنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت رسول اکرم کے ساتھ نجران کی نصارہ کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے. کون سی؟ ابنانا و ابناکم. کیونکہ نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ 3 اقانیم میں سے ایک اقنوم ہے، یعنی 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے. وہ عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم کی وحیانی توصیف سے متفق نہیں تھے، جو انہیں خدا کا پارسا بندہ اور نبی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں للکارتے ہوئے مباہلے کی دعوت دی تھی. اہل سنت کے مفسرین زمخشری، فخر الدین رازی، بیضاوی اور دیگر نے کہا کہ ابنانا ہمارے بیٹوں سے مراد حسن اور حسین ہے، اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور انفسنا ہمارے نفس اور ہماری جانوں سے مراد حضرت علی ہیں. یعنی وہ 4 افراد جو آن حضرت کے ساتھ مل کر پنجتن آل ابا یا اصحاب کسا کو تشکیل دیتے تھے. اصحاب کسا کون ہے؟ کسا کہتے ہیں چادر کو، اس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں. اور اس آیت کے علاوہ بھی زمخشری اور فخر الدین رازی کے مطابق آیت تطہیر اس آیت کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی. آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ کائنات کے اندر کوئی کتاب، کوئی مصنف، کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی مفسر یہ ثابت کر دے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایک وقت کی نماز بھی قضا ہوئی ہو. یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی حیثیت کچھ اور تھی، ہماری خواتین کی حیثیت کچھ اور ہے. کون سی آیت فوری ثابت ہوئی تھی کہ جب حدیث قصہ میں اس کے میں بھی ذکر کرتا ہوں اس کے لیے. اگرچہ پہلے مرحلے میں مباہلہ رسول خدا اور عیسائیوں کے درمیان تھا،
لیکن فرزندوں اور خواتین کو بھی بیچ میں لایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مباہلے کی دعوت دینے والا اپنی سچائی سے اس حد تک مطمئن ہے کہ اپنے عزیز ترین اور قریب ترین افراد کو میدان مباہلہ میں لے کر آئے. یہ وہی تھے کہ جو اپنے عزیز ترین اور قریب ترین لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کربلا لے کر گئے تھے کہ وہاں پہ وہ شہید ہو جائیں, اور یہاں پہ خدا نخواستہ وہ اس لیے لے کے گئے تھے کہ جھوٹوں پر ہم نے خدا کی لعنت ہوگی اور پھر روئے زمین سے ان کا جو ہے وہ نظام اور سسٹم اور مذہب ختم ہو جائے گا. تو صرف اپنے پیاروں کو ان کو لے کے گئے کہ ختم ہو. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور پھر میں ایک مرتبہ شکر گزار ہوں لوگوں کا جو میرا چینل چلا رہے ہیں, اور اللہ پاک سب کو سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.